غرباء 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 حضرت عبداللہ السہمی رضی اللہ عنہ وارضا کفار کے ہاتھوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، قیصر کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ بڑے خوبصورت نوجوان، قیصر ان کو دیکھ کر روم کا بادشاہ ہے، کہتا ہے عیسائی ہو جا، نصرانی بن جا۔ جواب میں کہتے ہیں میں نے لا الہ الا اللہ کو سمجھ کے پڑھا ہے، یہ گردن کٹ سکتی ہے، رب کی توحید کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ کہا پتہ ہے میں تجھے کیا انعام دوں گا، میں تجھے سلطنت روم میں شراکت دار بناؤں گا، آدھا میرا پارٹنر بن جا، حصے دار بن جا، آدھی حکومت لے لا۔ جواب میں کہتے ہیں بے وقوف، ایک ملک کی سلطنت مجھے دینے والے اگر دنیا جہان کی سلطنت عطا کرے میں پھر بھی لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا پتہ ہے تیرے ساتھ حال کیا ہوگا؟ کہا جو جی میں آتا ہے کر لے، جو تیرا دل کہتا ہے کر لے، تو اپنے تیروں کو آزما، ہم استقامت کا پہاڑ بن کے اس رب کا شکر ادا کریں گے۔ تیل کا کڑاہا دیگ لاتا ہے، اس میں تیل ڈالتا ہے، اس کو گرم کرتا ہے، دو مسلمان قیدیوں کو لا کر اس کے اندر ڈال دیتا ہے، وہ تڑپ اٹھتے ہیں، ان کے گوشت اور ہڈیاں جدا ہو جاتی ہیں۔ کہا دیکھا ان کا منظر، اگر تو نصرانیت کو قبول نہیں کرے گا تیرا بھی یہی حال ہوگا۔ کہا جو جی میں آتا ہے کر لو۔ غلاموں سے کہتا ہے لے جاؤ اس نوجوان کو اور اس کو بھی تیل کے کڑاہے میں ڈال دو۔ یہ جا رہے ہیں، حضرت عبداللہ جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ غلام واپس لے آتے ہیں، قیصر کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، آقا یہ رو رہا ہے۔ قیصر کہتا ہے ڈر گیا ہے نا، میں نے نہ کہا تھا اپنی جوانی کو برباد نہ کر، نصرانی ہو جا، میری حکومت کا حصے دار بن جا۔ جواب میں کہتے ہیں ظالم، تو نے میرے آنسوؤں کی قیمت کو نہیں جانا۔ حیران ہو کر پوچھتا ہے پھر رو کیوں رہا تھا؟ کہا بے وقوف میں تو اس لیے رو رہا تھا، اللہ آج تیری توحید پہ قربان ہونے کا وقت آیا، آج تیری توحید کے لیے مرنے کا وقت آیا، آج تیرے نام پہ ذبح ہونے کا وقت آیا۔ اے عرش والے اللہ، میری صرف ایک جان ہے، اے کاش میرے جسم کے ہر بال کے بدلے تو مجھے جان دے دے، میں ہر جان کو تیری توحید پہ قربان کر ڈالوں۔ ظالم میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ صرف ایک جان اللہ کے راستے میں قربان ہوگی، کاش یہ ایک جان نہ ہوتی، یہ 1000 جانیں ہوتی۔ رب محمد کی قسم، لا الہ الا اللہ کے لیے، رب کی وحدانیت کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے میں ہر جان کو اللہ کے دربار میں پیش کر دیتا، قتل ہو جاتا، یہ بھی میری سعادت ہوتی۔ وہ اتنا حیران شش و پنج میں پڑ گیا، یہ کیسی قوم ہے؟ کہتا ہے اچھا اگر تو میرے ماتھے کو چوم لے میں تجھے رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں صرف مجھے نہیں میرے ساتھیوں کو بھی رہا کرے گا؟ کہا سارے مسلمان قیدیوں کو رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے سوچا اس کافر کا ماتھا چومنے میں کیا حرج ہے، اگر میرے مسلمان بھائیوں کی جان بچ جائے، اس کا ماتھا چومتے ہیں مسلمانوں کی جان بچ جاتی ہے۔ قافلہ لے کر امیر المؤمنین عمر ابن خطاب کے دربار میں پہنچتے ہیں، سارا قصہ سناتے ہیں۔ عمر ابن خطاب اعلان کرتے ہیں تمام مسلمانوں پر لازم ہے، ضروری ہے حضرت عبداللہ کے ماتھے کو چومے، اور سب سے پہلے عبداللہ کے ماتھے کو امیر المؤمنین عمر چوم رہا ہے۔